بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میرا نام عمیرہ ہے۔ میرے ابا بہت امیر تھے، ان کا اپنا کاروبار تھا۔ میں اماں ابا کی اکلوتی اولاد تھی، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ میں گھر کی سب سے بگڑی ہوئی اولاد تھی۔ میرے چچا ہمارے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ میرے چچا کی پسند کی شادی ہوئی تھی، تبھی وہ چاچی اور اپنی 3 بیٹیوں کا بہت خیال رکھتے تھے، ان سے بہت محبت سے پیش آتے، اپنی بیٹیوں کو اپنا غرور سمجھتے، جبکہ اماں ابا کو میری اتنی پرواہ نہ تھی، بس وہ مجھے پیسے دیتے رہتے، ان کے لیے یہی محبت تھی۔ جہاں ابا کی میں اکلوتی اولاد تھی، وہاں چچا کی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے، مگر چچا کی بیوی اتنی خوبصورت نہ تھی، اور چچا کے سارے بچے ان کی بیوی پر ہی گئے تھے۔ ان کے مقابلے میں زیادہ ذہین اور خوبصورت تھی، جبکہ میرے چچا کی بیٹیاں اتنی ذہین نہ تھیں۔ ان کی اماں کا رجحان انہیں گھر کے کام سکھانے پر زیادہ تھا، جبکہ میری اماں نے مجھے کبھی پانی کا گلاس پکڑنے کا بھی نہیں کہا تھا، اور میرے مطابق یہ بہت بڑی بات تھی کہ میں گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، جبکہ پورا خاندان میرے چچا کی بیٹی کے کاموں سے تعریف کرتے اور میری ذہانت سے۔ میں ہر وقت اپنے چچا کی بیٹیوں کا مذاق اڑاتی رہتی، اور اکثر چچی کو بھی کہتی کہ آپ نے تو انہیں کام والی بنا دیا ہے، کیا ان کی شادیاں نہیں کرنی، یا ان کو لوگوں کے گھر ملازمہ رکھوانا ہے۔ میں اتنی بد زبان تھی، مگر مجھے ٹوکنے یا مجھے روکنے کی کسی کی جرت نہ تھی۔ میں اپنے گھر پر راج کرتی تھی، اپنی مرضی سے صبح سویرے اٹھنا اور اپنی مرضی سے شام کو جلدی سو جانا، نہ کسی کی خوشی کی چاہت تو نہ کسی کے غم کی پرواہ تھی۔ سب کہتے تھے کہ اس کا دل تو بہت پتھر کا ہے، اسے کسی کے غم سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی آنکھ میں ہم نے کبھی آنسو تک نہیں دیکھا۔ مگر پھر زندگی کا ایسا موڑ بھی آیا جب میری آنکھیں آنسو سے لبریز تھیں، میری آنکھیں کبھی خشک ہی نہ ہوئیں۔ میں گھر کی سب سے ذہین اور خوبصورت لڑکی تھی، میں اپنے اماں ابا کی اکلوتی اولاد تھی، پورا خاندان میری تعریف کرتے نہیں تھکتا تھا۔ میرے ابا کو ہر وقت میری پریشانی لگی رہتی، ابا مجھے باہر نہ نکلنے دیتے تھے تاکہ مجھے کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ میں یونیورسٹی جاتی تھی، ابا نے مجھے کبھی پڑھنے لکھنے سے نہیں روکا تھا، وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہوں۔ اتنی محبت اور اتنی اڑان دیکھنے کے بعد مجھ میں غرور سا آ گیا تھا، میں کسی کو خاطر میں نہ لیتی، خود کو نہ جانے کیا سمجھنے لگی تھی، اور غرور تو انسان کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کبھی کوئی غم میری ذات پر میری زندگی میں آئے گا ہی نہیں، مگر یہ بھی میری خوش فہمی تھی۔ میں نے اپنے میکے میں جتنا راج کیا، میرے ابا نے میرے جتنے لاڈ اٹھائے، خاندان کا ہر فرد دیکھ کر اش اش کرتا تھا۔ چونکہ میں بہت خوبصورت تھی، تبھی مجھے اپنی خوبصورتی پر بہت مان تھا۔ میرے چچا کی بیٹیاں اتنی خوبصورت نہ تھیں، جب وہ ہمارے گھر آتی تو میں ان کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہ کرتی، اور انہیں اس بات کا احساس دلاتی کہ میں ان سے اونچی ہوں۔ ایک روز میری کزن کی شادی بہت امیر گھر میں ہو گئی تھی، مگر وہ خوش نہ تھی، وہ کسی غریب انسان کو پسند کرتی تھی، اور جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو مجھے کافی حیرت ہوئی۔ میں اکثر اس پر ہنسا کرتی اور اس کا مذاق اڑایا کرتی۔ میرے لیے محبت وغیرہ سب فضول کام تھے، میرے لیے سب سے اہم کام صرف پیسے کمانا تھا۔ میں بھی نوکری کرنا چاہتی تھی، مگر ابا نے وہ تو کرنے نہ دی، لیکن میری کزن نوکری بھی کیا کرتی تھی، اور مجھے اس سے اس بات کو لے کر حسد ہوتا، اور میں ہر وقت اسے تانے دیتی کہ تمہارے اماں ابا اتنے پیسے نہیں کما سکتے کہ تمہاری ضروریات پوری کر سکیں جو تمہیں کام کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ وہ ہمیشہ مسکرا دیتی اور کہتی کہ میں خوش نصیب ہوں جو اپنے ماں باپ کا بازو بن رہی ہوں، میں کسی پر منحصر نہیں ہوں، بلکہ اپنی مدد آپ کے تحت جینا جانتی ہوں۔ میں ایک روز اس کے پاس گئی اور اسے سمجھانے لگی کہ ہر چیز محبت سے نہیں ملتی، جب پیٹ خالی ہو تو پیسے کی ہی ضرورت پڑتی ہے، مگر وہ میری بات پر مسکرا بھی نہ سکی، اور کہنے لگی کہ کاش ہر چیز پیسے سے مل سکتی تو یقین کرو سارے جہاں کی خوشیاں میں اپنے قدموں میں لے آتی۔ میں نے اس کی بات پر حیرت سے اسے دیکھا، وہ بے وقوف لڑکی تھی جو محبت کے پیچھے پیسے کو چھوڑ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ کہاں تم بدصورت اور کہاں وہ شہزادوں کی آن بان رکھنے والا، اگر وہ تم سے شادی کر رہا ہے تو اسے غنیمت جانو۔ وہ میری بات پر تنزیہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی تم کبھی نہیں سمجھ پاؤ گی۔ میری اس کزن کی شادی ہو گئی تو وہ ہر دوسرے دن روتی گھر آتی اور کہتی کہ میری ساس مجھے تانے دیتی ہے کہ تمہیں اولاد کیوں نہیں ہوتی۔ مجھے اکثر اس پر ہنسی آتی، میں اسے کہتی کہ تم تو بانجھ ہو، تمہیں کہاں اولاد ہوگی، اپنے شوہر اپنے سسرال والوں کو یہ تسلیاں دینا چھوڑ دو۔ میری اماں مجھے بہت سمجھاتی ہیں کہ کسی کو ایسے نہیں کہتے، خدا نہ کرے تمہارے کہے الفاظ کہیں تمہارے آگے ہی نہ آ جائیں، مگر مجھے اماں کی بات بالکل ناگوار گزرتی اور میں اماں کو ٹوک دیتی۔ اماں نے میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کیا تو ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ میرے گھر آنے لگا۔ ایک لڑکا جس کا اپنا بہت بڑا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، اماں کو میرے لیے وہ لڑکا بہت پسند آیا، وہ بے حد خوبصورت اور جوان لڑکا تھا۔ میری قسمت تو پھر ایک بار کھل اٹھی تھی،
پورا خاندان واہ واہ کر رہا تھا۔ خاندان کی لڑکیاں آنکھیں بھر بھر کر مجھے اور میرے شوہر کو دیکھتی۔ رشتہ طے ہوا تو شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ میری وہی کزن جس کو میں ہمیشہ باتیں کرتی تھی ایک روز ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی، خدا تمہارے الفاظ تمہیں کبھی واپس نہ لوٹائے، ورنہ سسرال جا کر اصل زندگی کا علم ہوتا ہے۔ ماں باپ کے گھر تو سبھی راج کرتے ہیں، جیسے اپنے گھر میں تو بلی بھی شیر ہوتی ہے۔ مگر مجھے اس کی بات بہت بری لگی۔ میں نے اسے کہا کہ اگر کچھ اچھا نہیں بول سکتی تو کم از کم کچھ برا بھی نہ کہو۔ میں صحیح معنوں میں ڈر گئی تھی۔ وہ میری بات پر کہکا لگا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ خود پہ گزر رہی ہے تو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، مگر جب تم میری شادی کے وقت ایسی باتیں کرتی تھیں تب تمہیں احساس کیوں نہیں ہوتا تھا؟ اپنی کزن کی بات پر میں بالکل خاموش ہو گئی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ اب میں ہر وقت یہی سوچتی رہتی کہ نہ جانے شادی کے بعد کیا ہوگا۔ مجھے ہر وقت اپنی کزن کی باتیں اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہوتی۔ میری شادی ہوئی تو میرا شوہر بہت سنجیدہ طبیعت کا تھا۔ پہلے پہل تو مجھے اپنے ساتھ لے گیا، مگر میری طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ میرا شوہر پورا 1 ہفتہ گھر سے غائب رہا۔ میں اکیلی تنہا اپنی ساس کے ساتھ گھر پر موجود رہتی۔ میری ساس مجھے حوصلہ دیتی کہ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، اللہ سب خیر کرے گا، تمہارا شوہر کسی کام سے گیا ہوا ہے، واپس لوٹ آئے گا۔ میں ہر وقت روتی رہتی اور پریشان رہتی۔ اب مجھے اپنی کزن کی تمام باتیں یاد آتیں کہ وہ بالکل ٹھیک کہتی تھی۔ مجھے اپنے شوہر سے محبت ہو گئی تھی۔ اب تو مجھے روپیہ پیسہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اب تو میں اپنے شوہر کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ ایک روز شام کا وقت تھا، باہر تیز بارش ہو رہی تھی۔ میں تنہا کھڑکی میں بیٹھی تھی جب ایک دم گھر کا دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے دروازے کے پاس گئی اور دروازہ کھولا تو سامنے میرا شوہر موجود تھا۔ اس نے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور بغیر سلام کا جواب دیے گھر کے اندر داخل ہو گیا، سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب تو جیسے میری بھی بس ہو گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں گئی اور اپنے شوہر کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑنے لگی اور اس سے پوچھنے لگی کہ میرا کیا قصور ہے، میرا کیا گناہ ہے، کیوں میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا ہوا ہے؟ شادی کو بھی وقت ہی کتنا ہوا تھا۔ ایک دن کی دلہن کو تنہا چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلے گئے، اور اب آئے ہیں تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے۔ مگر میرے شوہر کے اگلے رد عمل پر تو میری روح کام گئی جب وہ مجھ پر دھاڑ پڑے اور کہنے لگے کہ میں تمہارے لیے یہاں پر نہیں بیٹھا رہ سکتا۔ میں روتے ہوئے اپنے میکے واپس آ گئی، مگر میری کزن وہاں موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر ایک دم گھبرا گئی اور کہنے لگی، کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ اسے دیکھ کر مجھے اور غصہ آنے لگا اور میں اماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب تو اماں بھی پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ بتاؤ کیا ہوا ہے، پریشان کیوں ہو، رو کیوں رہی ہو، سب ٹھیک ہے نا، تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا؟ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، میرا شوہر میرے پاس ہو تو میرے ساتھ بدسلوکی کرے، وہ تو مجھ سے دور رہ کر میرے پر ظلم کر رہا ہے۔ جس دن سے میں بیاہی گئی ہوں اس روز سے اس نے مجھے اپنا چہرہ تک نہیں دکھایا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ پیسے کمانا چاہتا ہے، جبکہ اس کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے۔ میری کزن مجھے افسوس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس کی نظروں میں طنز کے علاوہ کچھ نہیں۔ جو میں نے اس کے ساتھ کیا وہی میرے ساتھ کر رہی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ میرے اماں ابا نے میرے شوہر کو گھر بلایا اور بات چیت کے بعد مجھے واپس بھیج دیا۔ اب میرا شوہر میرے ساتھ بالکل ٹھیک رہتا تھا۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی اور میں نے سوچا کہ نہ جانے اماں ابا نے ایسا کیا کہا ہے جو وہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک رہ رہا ہے۔ اب میں اور میرا شوہر ہنسی خوشی گھر میں رہتے تھے۔ اللہ نے مجھے اوپر نیچے 3 بیٹیاں عطا کیں۔ میری ساس مجھے کہنے لگی کہ اب بیٹے کا منہ بھی دکھا دو کہ بس بیٹیاں میرے بیٹے کے نصیب میں ہیں۔ میں اپنی ساس کی بات پر حیران ہوئی کہ یہ سب میرے بس کی بات نہیں، پھر کیوں میری ساس مجھے ایسے تانے دیتی ہے؟ پریشانی پھر میرا مقدر بن گئی۔ اب میں اپنے شوہر کو ہر وقت کہتی کہ میں بیٹا کہاں سے لا کر دوں، مگر میرا شوہر بالکل خاموش رہتا، نہ وہ اپنی ماں کو روکتا اور نہ ہی مجھے کوئی تسلی دیتا۔ میں پھر پریشان گمسم سے اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی۔ میرا شوہر ایک روز 2 مہینے کا بچہ گھر لے کر آیا اور کہنے لگا، آج کے بعد یہ تمہاری اولاد ہے، مگر میری تو پہلے سے 3 بیٹیاں تھیں۔ میں نے اس بچے کی طرف دیکھا تو وہ بہت معصوم اور بہت پیارا تھا، مگر مجھے اپنے شوہر پر غصہ آنے لگا اور مجھے اس بچے سے کوئی ہمدردی بھی نہ تھی۔ میں نے بچے کو نفرت سے دیکھا اور شوہر پر شک کرنے لگی کہ شاید اسے دوسری شادی کر رکھی ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا تو شوہر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ میرے چہرے پر تماچا مار دیا اور کہنے لگا کہ بس ایک مرتبہ کہہ دیا سو کہہ دیا، یہ بچہ آج کے بعد تم ہی سنبھالو گی، اس کی کفالت اور پرورش کی ذمہ داری تمہاری ہے، تمہیں پیسوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں اس بچے کے لیے ہر مہینے الگ سے پیسے دیا کروں گا۔ مگر میرا شوہر یہ بھول رہا تھا کہ مجھے پیسوں کی نہیں اس کی ضرورت تھی، میں اپنا حق کسی اور کو کیسے دے سکتی تھی؟ مجھے اس بچے سے بھی نفرت محسوس ہونے لگی۔
میں نفرت کی آگ میں اتنی جل چکی تھی کہ میں اچھے برے کی تمیز بھول گئی۔ میں اس بچے کو سارا دن بھوکا پیاسا رکھتی، وہ سارا دن روتا رہتا تو اس ننھے سے چہرے پر غصے سے تھپڑ مار دیتی۔ کوئی مجھے عورت کے روپ میں ایسے دیکھتا تو مجھ پر تھو تھو کرتا۔ عورت تو بالکل نرم دل ہوتی ہے۔ ایک روز شوہر کے گھر سے نکلتے ہی بچے کو کوڑے دان میں پھینکنے گئی۔ ایک پل کے لیے میرا دل کانپ اٹھا، مگر میں پھر پتھر دل بن گئی۔ میں نے بچے کے چہرے پر سے جیسے ہی کپڑا ہٹایا، بچے پر نظر پڑتی میں سجدے میں گر گئی، کیونکہ اس کے چہرے پر بہت خوبصورت سی مسکراہٹ تھی۔ میں اس بچے کو دیکھتی رہ گئی۔ اس بچے میں بہت کشش تھی۔ میری بھی 3 ہی بیٹیاں تھیں، مگر جب اپنی بیٹیوں کے چہرے آنکھوں کے سامنے آئے تو مجھے اس بچے کا معصوم چہرہ دکھائی دینا بند ہو گیا۔ میں نے اس بچے کو کوڑے میں پھینکا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی، مگر دل بھی بہت گھبرا رہا تھا۔ میں گھر گئی تو سامنے ایک اور قیامت میرے انتظار کر رہی تھی۔ میرا شوہر تن فن کرتا ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ مجھے بہت حیرانگی ہوئی اور خوف بھی محسوس ہوا۔ جب میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے، تو میرا شوہر کہنے لگا کہ بچہ کہاں پر ہے، مگر میں نے ایسے ظاہر کیا جیسے میں بالکل انجان ہوں، مجھے تو کوئی علم ہی نہیں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کمرے میں ہی تو تھا، مگر شوہر مجھے شکی نگاہوں سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ تمہیں اگر اس بچے کی حقیقت معلوم ہو جائے تو تم ساری زندگی شرمندگی کے مارے کسی کو چہرہ نہ دکھا پاؤ گی۔ میرا شوہر اتنا کہتا کمرے میں چلا گیا۔ میں انہی قدموں پر واپس کوڑے دان کے پاس گئی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہاں سے بچہ غائب تھا۔ میں ایک دم پریشان ہو گئی اور بچے کو ادھر ادھر تلاش کرنے لگی، مگر بچہ وہاں کہیں موجود نہ تھا۔ رات کا اندھیرا چھاتا جا رہا تھا جب میں جلدی سے واپس گھر آئی اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میرا شوہر مجھے دیکھتی کہنے لگا کہ کیا ہوا، چہرے کا رنگ کیوں سفید پڑ چکا ہے، اور بچہ کہاں ہے؟ تم تو کہہ رہی تھی کہ کمرے میں موجود ہے۔ میرا وجود کانپنے لگا اور میں نے کہا کہ میں نہیں جانتی، میں تو کمرے میں ہی چھوڑ کر گئی تھی۔ مگر شوہر نے جب میرے سامنے اس بچے کو کیا تو میری روح کانپ گئی۔ شوہر کہنے لگا کہ میں نے تمہیں خود اپنی آنکھوں سے کوڑے دان میں بچے کو پھینکتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ میرے کچھ ضروری کاغذات گھر پر ہی رہ گئے تھے اور میں نے تمہیں جاتے ہوئے دیکھ لیا، ورنہ نہ جانے اس بچے کا کیا حال ہو رہا ہوتا۔ میری حقیقت کھل چکی تھی، اب چھپانے کو کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میں نے بھی شوہر سے 2 ٹوک الفاظ میں بات کی اور کہا کہ جب یہ میری اولاد ہی نہیں تو میں اسے کیوں سنبھالوں؟ آپ نے جہاں دوسری شادی کر رکھی ہے وہیں سے چھوڑائیں۔ مگر شوہر کی اگلی بات نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی، جب اس نے کہا کہ میری دوسری بیوی کا نہیں بلکہ تمہاری اسی کزن کا بیٹا ہے جسے تم ہمیشہ باتیں سنایا کرتی تھی۔ اللہ نے اس کی اتنے سالوں بعد اگر گود بھری ہے تو وہ اپنے بچے کا چہرہ بھی نہ دیکھ پائی۔ مگر جاتے ہوئے اس نے جو آخری الفاظ کہے وہ یہی تھے کہ میرا بیٹا میری کزن کو یعنی تمہیں تھما دیا جائے، تم اس کا بہتر طریقے سے خیال رکھ سکو گی۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر کانپنے لگی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری کزن اس دنیا میں نہیں رہی تھی؟ یہ سن کر مجھے اپنے شوہر کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے شوہر سے اس بچے کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر میرے شوہر نے وہ بچہ مجھ سے لے لیا اور کہا کہ تم اس قابل نہیں کہ تمہیں کسی کو اولاد دی جائے، تم اپنی سنبھال لو تو بہت ہے۔ میں نے شوہر سے معافی مانگی اور کہا کہ میں بہت بری ہوں، شروع سے مجھے اتنا لاڈ پیار ملا کہ میں مغرور ہو گئی تھی، اور پھر جب اپنی بیٹیوں کے حق کی بات آئی تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ مگر میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ مجھے اپنے کیے پر پچھتاوا تھا۔ میں ہر وقت اپنے رب سے دعا مانگ مانگ کر روتی رہتی اور اس کی ناشکری کرنے پر اس سے معافی مانگتی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اللہ نے مجھے بیٹا کس لیے عطا نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے کسی اور کی کفالت کرنی تھی، کسی اور کی کفالت کا ذمہ میرے سر تھا۔ میں اس بچے کی اپنی بیٹیوں کی طرح حفاظت کرتی، اس کی ہر خواہش اتنی پوری کرتی جتنی اپنی بیٹیوں کی خواہشات کو اہمیت دیتی تھی۔ غم کے بادل جھڑ چکے تھے، خوشیوں نے اپنی باہیں کھول لی تھیں۔ اکثر اوقات ہمیں وہ بھی قبول کرنا پڑتا ہے جو ہمیں ناپسند ہو، مگر اللہ ہمیں اس میں ہی الجھا دیتا ہے۔